نبی کی چہیتی بیٹی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ سبحان اللہ متقیہ سبحان اللہ عالمہ غیر معلمہ سبحان اللہ جس کے حجرے میں بن اجازت جبریل بھی نہیں آتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سیدہ پاک کی تقوی کا عالم کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر قناعت گزار بندی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنا زیادہ چاہیے تھی، کتنا زیادہ رسول اللہ ان سے پیار کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ خود اپنے بابا جان جناب محمد رسول اللہ سے کتنا محبت اور پیار کرتی تھی۔ حضرات گرامی، آج اس ویڈیو میں ہم لوگ وہی جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جو ہے حضرت علامہ مولانا سید امین القادری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی ایمان افروز بیان جو ہے سیدہ کائنات کے زندگی پر اور آج کے اصلاح معاشرہ پر، ہمارے خواتین اسلام کے اوپر جو ہے بہت اہم گفتگو سنیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چہیتی بیٹی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ سبحان اللہ متقیہ عالمہ غیر معلمہ سبحان اللہ جس کے حجرے میں بن اجازت جبریل بھی نہیں آتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ انس ابن مالک راوی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئے، سیدہ کے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی اتنا بھوکا نہیں رہتا کہ اسے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نبی پاک کونین کے والی جب حجرہ فاطمہ میں گئے تو دیکھا کہ پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے۔ آج میری ماں اور بہنیں ایک دن میں 3 مرتبہ کھاتی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتی، جس کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوتے تھے وہ ایک رکعت میں پوری رات صرف کر دیتی تھی، بلکہ رکعت تو میں نے کہہ دیا، یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی۔ اتنی بھوک کی شدت میں جو اللہ کی عبادت نہ چھوڑے وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے۔ والی کونین کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ۔ میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرو گی؟ شادیوں میں ناچتی تھی ڈی جے کی آواز پر، یہ مردوں سے فون پر لمبی لمبی ناجائز گفتگو کرتی تھی، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی متاع قلیل ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دو کہ دنیا کی متاع تو بہت تھوڑی سی، بہت چھوٹی سی ہے دنیا۔ اس دنیا کے فریب میں مت آنا، اس دنیا کے مکر میں مت آنا، اپنی زندگیوں کو بدلو، قبر کی تیاری کرو، رب کو منہ دکھانے سے ڈرو۔ اس دن کا منہ دکھاؤ گی جس دن تمہارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں 3 پتھر سیدہ فاطمہ نے باندھ رکھے تھے، چونکہ وہ خاتون تھی، وہ عورت تھی، پیٹ پر پتھر اوپر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ بیٹی یہ کیا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا ہر دن کے اعتبار سے ایک پتھر ہے، یعنی جس دن پہلے دن بھوکی رہی تو ایک پتھر باندھا، دوسرے دن دوسرا پتھر، تیسرے دن چوتھا، تیسرے دن تیسرا پتھر۔ یا رسول اللہ میں نے 3 دن کی بھوک کے لیے 3 پتھر پیٹ پہ باندھ لیے۔ میرے رسول نے اپنے پیرہن شریف کو اپنے پیٹ سے ہٹایا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں فاطمہ کے شکم پر تو 3 پتھر تھے، کونین کے والی کے شکم پہ 4 پتھر تھے۔ آقا نے فرمایا بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے، میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اتنی بھوک اور پیاس کیوں تھی؟ اگر وہ لوگ چاہتے تو اپنے گھر میں جنت کا کھانا منگاتے، لیکن یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ
قوم کے غریب لوگ غربت کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے اب ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی سن لیجئے جو ہر بیٹی کو ایک حوصلہ اور ہمت عطا کرتا ہے، حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے۔ جب میرے آقا ایک سفر سے آئے، کسی نے اطلاع دی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت زیادہ بیمار اور علیل ہے۔ اللہ کے حبیب نے سارے کام چھوڑے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، در فاطمہ پر، فاطمہ الزہرا کے دروازے پر سیدنا عمران ابن حسین کو لے کر یہ کہہ کر چلے، عمران تیرا میرے نزدیک بڑا مقام ہے، کیا تو میری بیٹی کی عیادت کو نہ چلے گا؟ حضرت عمران نے کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ضرور چلوں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آقا پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے جواب دیا، بیٹی میں محمد تیرا بابا۔ عرض کی، آقا اور بھی کوئی ہے؟ یا رسول اللہ اور بھی کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ سرکار نے فرمایا، ہاں میرا صحابی عمران ہے۔ اللہ اکبر، با حیا باپ کی بیٹی جو با حیا تھی، بلکہ حیا کا مجسم تھی، اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا آپ اندر آئیں، عمران کو آنے کی اجازت نہیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک ٹوٹی چٹائی پر نبی کی شہزادی، کونین کے والی کی بیٹی، حسنین کی امی جان، دنیا اور آخرت کا سردار میرے نبی نے جس کو کہا، مولائے کائنات شیر خدا کی بیوی، ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے۔ ایسے عالم کے اندر میرے رسول اپنی بیٹی کے قریب جاتے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی، بابا میں نے جو آپ کے صحابی کو روکا ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے بابا، اور اس چادر کو اگر میں سر پہ ڈالتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر میں اپنے پیر پہ ڈالتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے بابا۔ اس لیے بابا جان میں نے آپ کے صحابی کو آنے نہیں دیا۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے۔ آپ توجہ کریں، ایک چادر ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور 17 پیون میں بھی 16 پیون کپڑے کے تھے، اور ایک پیون کے لیے کپڑا نہ ملا تو سیدہ فاطمہ نے وہ 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا دیا تھا۔ جس کے بابا نے دریا اور دربے بہائے ہیں، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ قطرہ مانگا تو دریا عطا کیا، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی کی بات سنو، گھر میں تجوریاں دوپٹوں سے بھری ہے، پھر بھی آبرو محفوظ نہیں۔ گھر کی تجوریاں کپڑوں سے، جوڑوں سے بھری ہے، پھر بھی آبرو محفوظ نہیں۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں، عارفین کا بیان ہے کہ 16 پیون کپڑے کے تھے اور 17ویں پیون کے لیے کپڑا نہیں ملا تو اونٹ کا چمڑا لگایا گیا تھا۔ لیکن حیا کا عالم یہ تھا کہ سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام نے کہا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہزاروں روپے کے دوپٹے پہن کر اپنے سروں کی نمائش کرنے والی میری بہنوں، لاکھوں روپے کپڑے اور زیورات میں خرچ کرنے والی میری بہنوں، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ؟ تم نے اپنے دوپٹوں کو گلے کا مفلر بنایا۔ جس مذہب میں تقوی کی تعلیم یہاں تک دی جاتی ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر جوائنٹ فیملی رہتی ہو، گھر میں بھابھی بھی ہے، دیور بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، مامو زاد بھائی بھی ہے، جیٹ بھی ہے، سب ہے، اور وہ عورت اگر حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی
تو ہمارے بزرگوں نے اس کو تقوی کی تعلیم یہ دیا کہ جس صابن کو تو نے سر پہ مل کر کے نہایا، حمام سے نکلتے ہوئے اس صابن کو دیکھ لیا کر کہ کہیں اس میں تیرے ٹوٹے ہوئے بال تو نہیں رہ گئے۔ اگر تیرے ٹوٹے ہوئے بال رہ گئے تو تقوی یہ ہے، خدا کی قربت کی راہ یہ ہے کہ اگر دیور بعد میں آ کے غسل کرنے والا ہے تو اپنے بال نکال لے صابن سے، کہیں تیرے ٹوٹے ہوئے بال پر تیرے دیور کی نظر نہ پڑ جائے۔ جس مذہب میں یہ احتیاطیں سکھائی گئی ہے، اس مذہب کی بیٹیاں کوچنگ کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں پکنک کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں آزاد خیالی کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں فیشن کے نام پر اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو منہ کیا دکھاؤ گی قیامت میں؟ شہزادی کونین کی بارگاہ میں کیا عرض کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ اجتماع آخرت کی فکر کے لیے ہے۔ یہ اجتماع آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے ہے۔ خدا کے لیے دور دور سے آئی ہو اپنا آرام چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اتنی تکلیف اٹھا کر، صرف سن کر مت جانا میری بہن، اگر تجھے اپنی آخرت سے پیار ہے، اگر تو جنت کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے تو سچی توبہ کر کے جانا، زندگی کو بدل کر کے جانا، زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جانا۔ اگر آج تیری زندگی نہ بدلی تو قیامت کے دن پچھتانے سے تجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میری بہن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اب بات عرض کرنے چلا تھا کہ آقا کریم کی بیٹی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدہ کہنا یہ چاہتی آپ تو بابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میرا پیر کیسے کھلے؟ سرکار نے اپنی بیٹی کی بات سنی، میرے رسول نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر پوچھا بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی نے عرض کی بابا جان دو تکلیفوں نے مجھے نڈھال کیا ہے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے حدیث پاک کو سنو۔ رسول پاک کے پوچھنے پر بیٹی کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو، سیدہ نے کہا بابا جان دو تکلیفیں، ایک تو یہ کہ میں بیمار ہوں اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹی سے مخاطب ہو کر قیامت تک کی بیٹیوں کو پیغام دیا۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں آج قوم کی بیٹیاں مطالبہ کرتی اپنے ماں باپ سے زیور چاہیے، زیور چاہیے۔ زیور پہننا ناجائز و حرام نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے جو قناعت کی تعلیم دی ہے قوم کی بیٹیوں کو، قناعت نہیں ہوگی تو آبرو یوں ہی بکتی رہے گی، اخراجات پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو قدم ناجائز رستے پر جاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے۔ حالانکہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز ہیں، حلال ہے، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سر سے لے کے پیر تک زیورات پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر میری قوم کی غریب بیٹیوں پر تھی، جو حضور نے اپنی بیٹی کو قناعت کی تعلیم دی، اپنی بیٹی کے ذریعے سے حضور قیامت تک کی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ چاندی کے کنگن شہزادی کونین کے ہاتھ میں، سرکار کی نظر جیسی چاندی کے کنگن پر پڑی، سرکار علیہ السلام نے نہ سیدہ کو سلام کیا اور نہ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور نکل کر چلے گئے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضور نکل کر گئے، کیونکہ
फातिमा वो थी जो अपने बाबा से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अरे जिसके बाबा से प्यार करना ईमान की जान हो, ईमान का ईमान हो, उनकी मोहब्बत के बगैर ईमान हो नहीं सकता। तो जिसकी रगों में खुद रसूलुल्लाह का जाम ईमान का खून दौड़ रहा हो, उस सैयदा के दिल में रसूल पाक की कितनी मोहब्बत होगी। जान है, मेरे इमाम ने कहा जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हूं। अरे बिन देखे लोगों ने इतना इश्क किया, फिर किसी ने देखकर इश्क किया। जिसने आंखें खोल के पहले रसूलुल्लाह का चेहरा देखा हो, उसके इश्क रसूल का हाल क्या होगा। जो नबी की गोद में परवरिश पाई हो, उसके इश्क रसूल का हाल क्या होगा। और बड़ी बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहते थे फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हुजूर जिससे इतना प्यार करते हैं उसके इश्क रसूल का हाल क्या होगा। सैयदा के हाथ में चांदी के कंगन, हुजूर अलैहिस्सलाम घर से लौट गए, आकाए करीम चौखट से लौट गए, अंदर दाखिल नहीं हुए। और जब सैयदा ने देखा बाबा जान नाराज होकर चले गए, तो पूछा नाराजगी की वजह तो मालूम करो। बताया गया कि आपके हाथ में चांदी के कंगन है, इसलिए रसूल पाक आपके घर से नाराज होकर लौट गए कि मेरी बेटी के हाथ में चांदी का काम क्या है। मेरी बेटी के हाथ में चांदी का काम क्या है। कि चांदी जायज है औरतों के लिए, तो मुतलकन जायज है, सोना भी जायज है औरतों के लिए, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जब मर्तबे बड़े होते हैं तो फिर तकवे भी बड़े होते हैं। जब अजमतें बुलंद होती है तो, क्योंकि कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने जब सुना कि चांदी के कंगन देखकर मेरे बाबा मेरे घर से लौट गए, तो सैयदा ने वो कंगन उतार कर बिलाल को दिया और कहा बिलाल जाओ, अब जरा बहुत तवज्जो से सुने, बिलाल जाओ इनको बेच दो। वो कंगन की कीमत क्या थी? सिर्फ 2.5 दिरहम। 2.5 दिरहम के कंगन सैयदा ने पहन लिए तो हुजूर नाराज होकर वापस चले गए। 2.5 दिरहम उसकी रकम आई। बिलाल हबशी ने कहा ये रकम लीजिए। कहा कि बिलाल जिन कंगनों से अल्लाह का महबूब नाराज हो जाए, वो कंगन की रकम मैं क्या करूं, इसको ले जाकर सदका कर दो और सुफ़ा के चबूतरे पे बैठने वाले सहाबा में तकसीम कर दो। हजरत बिलाल ने जाकर तकसीम कर दिया। अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। उम्मे अबीहा फातिमा ने अपने कंगन को आपकी नाराजगी देखते हुए सदका कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल फिर घर में तशरीफ ले गए और उसके बाद सैयदा ने कहा बाबा आप कंगन की वजह से नाराज हुए तो मैंने कंगन सदका कर दिया। हुजूर ने कहा फातिमा तुझ पर मेरी जान कुर्बान हो जाए कि मैं तेरे हाथों के अंदर कोई ऐश की चीज कैसे देख सकता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पता चला ज़ेवरात कीमती नहीं है, हुजूर की रजा कीमती है। पता चला कपड़े कीमती नहीं है, अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब कीमती चीज है, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी कीमती चीज है। ए खातूने जन्नत की कनीजों, सुन्नी इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, आओ आज से अहद करेंगे अल्लाह ज़ेवरात दे तो जरूर पहने, अल्लाह ताला ज़ेवरात दे तो जरूर पहने, लेकिन सिर्फ ज़ेवरात में गुम ना हो जाना, सिर्फ अच्छे कपड़ों के शौक में गुम ना हो जाना। जिंदगी का मकसद बनाओ कि हमारी कभी नमाज तर्क नहीं होगी, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अजनबी मर्दों से हम कभी जो है वो जरूरत से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। घरों में पर्दे का माहौल होगा, घरों में इस्लामी माहौल होगा। जब माँ इस्लामी होगी बच्चे भी इस्लामी होंगे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने एक मर्तबा अपनी बूढ़ी माँ से कहा था अम्मी तुम जानती हो ना कि जिस दिन से मैंने होश संभाला है उस दिन से आज तक कभी मेरी तहज्जुद फौत नहीं हुई है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जिसको मेरे गरीब नवाज औलिया में शहबाज का लक़ब अता करते, शहबाज का लक़ब औलिया के अंदर गरीब नवाज ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को अता फरमाया। बाबा कुतुब से कहा था फरीद कुतुब तुमने उस शहबाज का शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। वो फरीदुद्दीन गंज शकर जिसके परवरदा महबूब इलाही निजामुद्दीन और साबिर कलियर जैसे हुआ करते हैं। अरे परवरदा की ये शान है तो फरीदुद्दीन की शान क्या होगी। वो फरीदुद्दीन गंज शकर अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी तुम जानती हो ना, तुम गवाह हो ना कि मैंने अपने होश संभाल
संभालने के बाद से लेके आज तक कभी तहज्जुद को नहीं छोड़ा। बाबा फरीद से माँ ने दूसरा सवाल किया, फरीद इसमें तेरा कौन सा कमाल है? देखो माएँ भी कैसी थी। बाबा फरीद ने कहा मैंने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। तो माँ ने कहा इसमें तेरा कौन सा कमाल है? बेटा कमाल तो इसमें मेरा है, यानी तेरी माँ का है कि मैंने कभी भी तुझे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। मैं तुझे कभी बेवुजू दूध नहीं पिलाती थी। उसकी बरकतें हैं कि अल्लाह तुझे बिल इल्तिजाम तुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता करता कि तू पूरे इल्तिजाम के साथ तहज्जुद पढ़ता है। इससे पता चला कि औलाद का नमाजी होना बेनमाजी होना, इस पर माँ का दूध का भी असर पड़ता है, इस पर माँ के दूध का भी असर होता है। जब फिल्में देखते हुए दूध पिलाओगी खाक तुम्हारा बेटा नमाजी बनेगा। सीरियल देखते हुए दूध पिलाओगी तुम्हारा बेटा खाक तुम्हारा वफादार बनेगा। माँ तहज्जुद गुजार थी तो बेटा, माँ बावजूद दूध पिलाती थी तो बेटा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा था। आप मुझे बताओ उस दौर में माओं की कमी थी, लेकिन आज किसी माँ का जिक्र मिंबर पर क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो माँ ऐसी थी जिस माँ ने दुनिया को फरीद दिया है। फरीद के जरिए से दुनिया हजरत बाबा फरीद की अम्मी को भी याद करती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों ऐसी बन जाओ, ऐसी मुत्तकी बन जाओ, ऐसी परहेजगार बन जाओ, ऐसी कुरान की तिलावत की आदी बन जाओ, ऐसी बावजू रहने की आदी बन जाओ कि आपकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा नेक और मुत्तकी हो, परहेजगार हो। वो माँ को नमाज पढ़ते नहीं देखेगा तो बच्चा नमाजी कैसे बनेगा? जब वो माँ को इबादत करते नहीं देखेगा तो वो खुद उसके अंदर इबादत का शौक कैसे पैदा होगा? बेशक सुभान अल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने सच फरमाया, हक फरमाया कि जब माएँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। बच्चों का सबसे पहला दरसगाह, सबसे पहला क्लास रूम, सबसे पहले अगर सबक की कोई जगह होती है तो माँ का गोद हुआ करती है। जब माएँ जो है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देती है तो बच्चा आगे चलकर जो है अल्लाह का नेक बंदा बनता है, क्योंकि बच्चे जो है साफ दिल के होते हैं, दिमाग साफ होते हैं उनके दिमाग में जो बातें बैठाई जाए वही बातें उसके दिमाग में और दिल में बैठ जाते हैं। तो बच्चों को जो है अगर परवरिश करने और बच्चों के आगे के मुस्तकबिल का अगर सबसे बड़ा अहम रोल अगर कोई निभाता है तो बच्चों की वालिदा, बच्चे की माँ है कि वो उसके माँ बाप जब उनको अगर नेक रास्ते पर लेकर जाएंगे तो बच्चा खुद बहुत नेक रास्ते पे चलने की बड़े होकर आदी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले माँ बाप को खुद नेक रास्ता चुनने का। माँ बाप को अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो उनके औलाद भी गलत रास्ता ही पर चलेंगे। इसलिए चाहिए कि अगर हम लोग आज से गलत रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में आज ही से तौबा करें, अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहमान और रहीम है, बहुत बड़ा करीम है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार आकर देखे, अल्लाह के बारगाह में रोकर गिर गिरा कर देखे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे।